أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العظيم۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم 1.5 پارے کا درس قرآن ہے۔ 21ویں پارے کے آدھے سے سورۃ سجدہ سے۔ سورۃ سجدہ کو سجدہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر آیت سجدہ اور سجدے کا ذکر ہے، اور دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کا بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ اور اسی طریقے پر سورۃ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک والے دن اس کو پہلی رکعت کے اندر پڑھتے تھے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، یہاں سے ملاقات کا ہونا یا کتاب کا ملنا ہے، یعنی دو چیزیں تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی وہ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کسی دنیا کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، فرمایا مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما کے لیے دو شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کمال علمی ہونا چاہیے، اس کے علم میں کمال ہونا چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمال عملی بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ اس کو سورۃ الاحزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک غزوے کا ذکر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر چند اہم باتوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ متبنہ بیٹے یعنی منہ بولا بیٹا، کسی آدمی سے کسی نے بچہ لے لیا، اس بچے کے احکام کے بارے میں، اور غزوہ بنو قریظہ اور ازواج مطہرات، ختم نبوت اور پردے کے احکام اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر مشرکین کے اندر جو 3 رسومات تھی ان کی تردید فرمائی ہے۔ پہلے ان کے اندر یہ تھی کہ جو آدمی زیادہ سمجھدار ہوتا تھا تو کہتے اس کے 2 دل ہیں، فرمایا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کسی آدمی کے جسم میں 2 دل نہیں ہیں، ایک ہی دل ہے۔ اس کے بعد کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دیتا تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی پشت ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے، فرمایا یہ اس طرح بھی نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسرا منہ بولا بیٹا، متبنہ بیٹا، اس کے بھی احکام وہ اس طرح سمجھتے تھے جس طرح ان کا اپنا حقیقی بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انہی کا بچہ ہے جن سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور ان کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد آگے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم الریح، یہاں سے غزوہ خندق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا جب بدر اور احد کے اندر مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی، تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے حضرت سلیمان فارسی کی رائے پہ عمل کرتے ہوئے ایک بہت بڑی خندق کھودی، تو 1 مہینے تک مدینہ کا محاصرہ رہا، اور بغیر جنگ ہوئے وہ جو کفار تھے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب اس کا یہ بھی واقعہ ہے۔ اس کے بعد آگے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، یہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ اے نبی کی بیویوں،
اس آیت کو آیت تخییر بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت امہات المؤمنین نے دیکھا کہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جنگوں میں فتح ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے نان نفقے کا تذکرہ کیا، تو آپ علیہ السلام کے قرآن اترا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم دنیا کی زیب اور زینت چاہتی ہو تو تمہارے لیے تمہیں اختیار ہے۔ تو ان سب نے پھر توبہ کی، کہا کہ نہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں سے اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہیں؟ فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج شامل ہیں، پھر آپ علیہ السلام کی بچیاں شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے، اور اسی طریقے پر پھر آپ کے جو داماد ہیں وہ اہل بیت کے اندر بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک وہ سامنے شامل ہیں۔ آگے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ، خدا کے حکم اور مصطفیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کا اپنے سر کو خم کر لینا، تسلیم کرنا، اسی میں اللہ کا حکم بھی ہے۔ حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی، پھپھی ذات تھی، ان کا آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، تو یہ حضرت زینب بنت جاش اور ان کے بھائی نے اس چیز کو بڑا ناگوار گزری کہ وہ تو ایک غلام ہے اور ہم تو ایک قریشی اعلیٰ خاندان سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لیں آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عقیدہ ختم نبوت کا بیان ہے کہ فرما دیجئے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے آخری نبی، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ خاتم الانبیاء ہونے کی آپ کی دلیل تھی۔ اس کے بعد یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کو کسی شادی میں یا کسی جگہ میں دعوت دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو چند صحابہ کرام وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری تو اللہ نے کہا کہ جب تم کھانا کھا چکو وہاں سے فوراً نکل جاؤ۔ اس کے بعد وما كان لكم ان تؤتوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، یہاں سے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کی حرمت کا بیان ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کریں، بلکہ وہ تو تمہاری مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس لیے ماں سے نکاح نہیں ہوتا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اس کے بعد یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہاں سے پردے کے شرعی احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہے نبی آپ اپنی ازواج سے اور بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیں، یہ صرف ازواج مطہرات نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والی ماں بہن کے لیے ہے کہ اس کے لیے پردہ لازم ہے۔ پارے کے آخر میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسمان اور زمین پر پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ جو امانت ہے اس سے امانت شریعت مراد ہے، اور اسی طریقے پر آگے اس کے اندر قوم سبا کا واقعہ موجود ہے۔ سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر قوم سبا کا واقعہ آئے گا۔ حضرت وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا کی تھیں۔ ان کے لیے لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے وہ اسی طرح اس کو مروڑ دے سکتے تھے۔ اس کے بعد آگے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کی تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں اور جنات انسان ہر چیز ان کے تابع تھی، جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا وہ دنوں میں طے ہو جاتا تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ ساری چیزیں ان کے تابع تھیں۔ اس کے بعد لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یہاں سے قوم سبا کا تذکرہ موجود ہے
یہ قوم سبا یمن سے کچھ فاصلے پر موجود تھی، اور یہ جس جگہ میں موجود تھی وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ موجود تھا۔ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے ایک بہترین قسم کا ڈیم بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کے اندر آتے تھے، اور اسی طریقے پر وہ جو وہاں کے باغات تھے ان کے اندر آ کے وہ کھیل کود اور وہاں پہ آ کے سیر و تفریح کرتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، یہ غور اور فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سختی سے تردید فرمائی کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، یہ تمہارا اپنا پاگل پن ہے، تم خود مجنون ہو، تم خود دیوانے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے پر نہیں ہے۔ آگے سورۃ فاطر، اس سورت کو فاطر اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر فاطر کا تذکرہ موجود ہے، اسی وجہ سے آپ کو اس سورت کو سورۃ فاطر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ جو فرشتہ ہوتا ہے یہ قاصد ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک قاصد کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک قاصد کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر لے کر آتا ہے۔ اس کے بعد فرمائیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمات طیبات کا مصداق کیا چیز ہے؟ یعنی پاکیزہ کلمہ، عمدہ کلمہ، وہ ہے کلمہ توحید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، اس لیے کلمات طیبات کا ورد کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا مومن کی 3 قسمیں ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ ظالم لنفس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اچھے کام کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا ہے، یہ ظالم لنفس ہے۔ اور اسی طریقے پر مقتصد حلال کام کرتا ہے لیکن مکروہ سے نہیں بچتا ہے، اور سابق بالخیرات کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کام بھی کرتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، مستحبات سے بھی ان پر بھی عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ سابق بالخیرات ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، جانوروں کی ہلاکت کے بیان میں ہے، فرمایا کہ جو انسان اس کے جو ظلم ہے، اس کی جو زیادتیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو بدلہ دیا جائے تو دنیا میں کوئی چوپایا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں، اگر اس پر مواخذہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں کسی چوپائے کو بھی باقی نہیں چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔